السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ جو قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی علامات ہیں وہ واقع ہو چکی۔ ایک قسم کی علامت، چھوٹی تو اسے نہیں کہتے، علامتیں تو ہمارا بہت نقصان کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور ختم ہو جانا، بیت المقدس فتح ہو جانا، سیٹلائٹ چینلز کی بھرمار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ صفین کے بارے میں پیشن گوئی، امن و خوشحالی کی کثرت، ترکوں سے جنگ، کوڑے برسانے والے ظالم حکمرانوں کا ظہور، قتل و خون ریزی کی کثرت، دیانت داری کا خاتمہ، سابقہ امتوں کے طریقوں کی پیروی، مطلب غیر امتوں کی طریقوں کی پیروی، لونڈی کا اپنی مالکہ کو جنم دینا، ایسی عورتوں کا ظاہر ہونا جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، برہنہ پا ننگے بدن چرواہوں کا بلند و بالا عمارتوں کے بنانے میں مقابلہ بازی کرنا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ بہت بلند بلند عمارتیں بن رہی ہے اور اس میں جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں نا وہ لوگ مقابلہ بازی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ خاص لوگوں کو سلام کرنا، تجارت کا بہت پھیل جانا، خاوند کی تجارت میں عورت کی شرکت، بعض تاجروں کا پوری مارکیٹ پر تسلط، جھوٹی گواہی دینا، سچی گواہی کو چھپانا، جہالت کا پھیل جانا، نئی بیماریوں اور بخل کی کثرت، قطع رحمی، پڑوسیوں سے برا سلوک کرنا، بے حیائی اور فحاشی کا عام ہو جانا، امانت دار کو خائن سمجھنا اور مناسب کا بد دیانتوں کے سپرد کر دینا، مال کے حلال و حرام ہونے کے بارے میں لاپرواہی کرنا، امانت کو غنیمت سمجھنا، لوگوں کا اپنے اموال کی زکوٰۃ خوش دلی سے نہ نکالنا، غیر اللہ کے لیے علم سیکھنا، بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی کرنا۔ یہ بھی بہت عام ہو گیا ہے، بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی کرنا، دوستوں کو قریب کرنا، ماں باپ کو دور کرنا، مساجد میں آوازیں بلند کرنا، کمینے لوگوں کا قوم کا سردار بن جانا، آدمی کی عزت محض اس کے شر سے بچنے کے لیے کرنا، زنا کو حلال سمجھنا، مطلب یہ زنا کو حلال سمجھنے والی جو بات ہے وہ تو بہت عام ہو گئی ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، مردوں کا ریشم کو حلال سمجھ لینا، شراب کو حلال سمجھنا، گانے اور آلات موسیقی کے استعمال کو جائز سمجھنا، لوگوں کا موت کی تمنا کرنا، ایسے حالات پیدا ہونا کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، مساجد میں نقش و نگار کی کثرت اور ان پر فخر، آسمانی بجلیوں کی کثرت، کتابت کی کثرت و اشاعت، قرآن کے سوداگر کتب کی کثرت اور اشاعت و ترویج، قاریوں کی کثرت اور علماء و فقہا کی قلت، کم عمروں سے علم حاصل کرنا، بے وقوفوں کی حکومت، زمانے کا قریب ہو جانا، لوگوں کی ترجمانی کے منصب پر کم عقل کا فائز ہو جانا، لوگوں کے پاس دولت کی کثرت، لوگوں کا مساجد کو گزرگاہ بنا لینا، مہر کی مقدار پہلے بہت زیادہ اور پھر بہت کم ہو جانا، اقوام عالم کا ملت اسلامیہ پر ٹوٹ پڑنا، لوگوں کا نماز کی امامت سے گریز کرنا، مومن کے خوابوں کا سچ ثابت ہونا، جھوٹ کی کثرت، لوگوں کے درمیان باہمی نفرت و قدوت پیدا کرنا، زلزلوں کی کثرت، عورتوں کی کثرت، مردوں کی قلت، قرآن مجید کی تلاوت پر اجرت حاصل کرنا، مطلب ان سے پیسے کمانا، لوگوں میں موٹاپا عام ہو جانا، لوگوں کا بلا طلب گواہی پر تیار ہونا، ایسے لوگوں کا ظاہر ہونا جو نظر تو مانیں گے مگر اس کو پورا نہیں کریں گے، طاقتور کا کمزور کو کھا جانا، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ ہونا، رومیوں کی کثرت اور عربوں کی قلت ہو جانا۔ اب جو میں قسم کے بارے میں بات کرنے والی ہوں یہ وہ قسم ہے جو ابھی وجود میں نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ علامتیں ہیں جو ابھی وجود میں نہیں آئی ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی قوم کی کیا حال تھے،
ہے نا، مطلب اس میں کتنا فتنہ، مطلب وہاں پہ کوئی اللہ کہنے والا نہیں تھا، تو وہ حالات واپس آئیں گے، پھر قیامت آئے گی۔ تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو میں بتانے والی ہوں، جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن آنے والے وقت میں اس کا ظہور ہوگا۔ پہلی قسم ہے لوگوں کے پاس مال کی کثرت، زمین کا اپنے مدفون خزانے اگل دینا، مطلب دفن کیے ہوئے خزانے اگل دینا، لوگوں کی بعض مقامات کا زمین میں دھس جانا، بعض لوگوں پر پتھر کی بارش، ایسی بارش کا نزول جس سے مٹی اور پتھر کے گھر بچ نہ سکیں گے، آسمان سے بارش ہوگی مگر اس میں نباتات پیدا نہ ہوں گے، ایسے فتنے کا ظہور جو تمام عربوں کو ہلاک کر دے گا، مسلمانوں کی مدد کے لیے درختوں کا کلام، مسلمانوں کی نصرت کے لیے پتھروں کا کلام، مسلمانوں کا یہودی سے جنگ کرنا، مسلمانوں دریائے فرات کے اندر سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا، دریائے فرات ہے اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا، اور آدمی فسق و فجور نہ کرے گا تو اسے عاجز و درماندہ ہونے کا طعنہ دیا جائے گا، ہے نا۔ جزیرۃ العرب میں دوبارہ چراگاہوں اور نہروں کا پیدا ہو جانا، مستقل چمٹے والے فتنے ظاہر ہونا، خوشحالی و فراوانی کے فتنے ظاہر ہونا، تاریک اور اندھے فتنے ظاہر ہونا، ایسا زمانہ آ جانا جس میں ایک سجدہ دنیا اور تمام خزانوں سے بہتر ہوگا، پہلی رات کی چاند کا معمول سے بڑا نظر آنا، ملک شام کی طرف ہجرت کی کثرت، مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک عظیم معرکہ برپا ہونا، قسطنطنیہ کے دوبارہ فتح ہونا، مال وراثت کا وراثتوں میں تقسیم نہ کیا جانا، لوگوں کا مال غنیمت سے خوش نہ ہونا، لوگوں کا پرانے ہتھیاروں اور سواریوں کی طرف لوٹ آنا، بیت المقدس کی آبادی کا بڑھ جانا، مدینہ شریف لوگوں کو اس طرح باہر کرے گا جس طرح بھٹی لوہے کا زنگ اتار دیتی ہے، پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ٹل جانا، کہتان سے ایک شخص کا ظہور جس کی لوگ اطاعت کریں گے، جہجہ نامی ایک شخص کا خروج، درندوں جمادات کا گفتگو کرنا، کوڑے کا گفتگو کرنا، جوتے کے تمچے کا بات کرنا، قیامت سے قبل اسلام کا دنیا سے معدوم ہو جانا، قرآن مجید کا مصحف سے اور حفاظ کے سینوں سے اٹھا لیا جانا، بیت اللہ پر حملہ آور ہونے والے سارے لشکر کا زمین میں دھس جانا، بعض قبائل عرب کا دوبارہ بت پرستی اختیار کر لینا، قبیلہ قریش کا مکمل طور پر خاتمہ، حبشہ کے ایک شخص کے ہاتھوں کعبہ کا انہدام، مومنوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے پاکیزہ ہوا چلنا، شہر مکہ میں بلند و بالا عمارات کھڑی ہو جانا، امت کے آخری زمانے کے لوگوں کا پہلوں پر لعنت کرنا، نئی سواریوں کا ایجاد کرنا، امام مہدی کا تشریف لانا، وہ علامتیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔